بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فارمنگ ایکسپرٹ میں خوش آمدید۔ میرا نام سجاد احمد ہے۔ آج ہم ایک پھل کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے آڑو۔ آج اس کی بوائی سے لے کر کٹائی تک ساری میں آپ کو معلومات دینے والا ہوں اس ویڈیو میں۔ تو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ ہمارے چینل پر اگر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، لائک کر دیجئے، شیئر کیجئے، اور اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو کمنٹ سیشن میں جا کر ہمیں کمنٹس ضرور کیجیے گا، اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیے گا۔ کی چند ایسی ورائٹیاں بھی سامنے آ چکی ہیں جو پنجاب کے گرم علاقوں میں کامیابی سے کاشت ہو رہی ہیں۔ پنجاب کی آب و ہوا میں لگے ہوئے آڑو کا پھل سوات کے آڑو سے تقریباً 1.5-2 مہینے پہلے پک کر تیار ہو جاتا ہے۔ اگیتا ہونے کی وجہ سے منڈی میں اس کو بہت اچھا ریٹ ملتا ہے۔ پپیتے اور اسٹرابری کے برعکس آڑو کے باغ کی دیکھ بھال نہایت آسان اور کم محنت مانگتی ہے۔ پنجاب میں بہت سے کاشتکاروں نے انگور کے باغ لگا رکھے ہیں۔ انگور کا باغ لگانا ایک مہنگا منصوبہ ہے جو 2.5-3 لاکھ روپے فی ایکڑ میں سے کم نہیں لگایا جا سکتا، لیکن آڑو کا باغ لگانے کا خرچہ انگور کے مقابلے میں نہ ہونے کے برابر ہے۔ اگر آپ آڑو کا باغ لگانے میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو غور سے دیکھیے گا، اور اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے لیے دعا ضرور کیجیے گا۔ تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں آڑو کی ورائٹی کی طرف۔ پنجاب میں آڑو کی 2 ورائٹیاں فلوریڈا کنگ اور ارلی گرینڈ زیادہ مقبول ہو رہی ہیں۔ فی الحال آپ کو انہی دونوں ورائٹیوں کی سفارش کی جاتی ہے، لیکن اگر آپ چاہیں تو 2-4 پودے فلوریڈا پرنس، فلوریڈا گولڈ اور سٹن کے بھی لگا سکتے ہیں۔ اب آپ یہ جاننا چاہیں گے کہ آڑو کے پودے ہمیں ملیں گے کہاں سے۔ آڑو کے پودے بھی آم اور مالٹی کی طرح پیون سے تیار کیے جاتے ہیں، اور یہ کام زیادہ تر پاکستان کے شمالی علاقہ جات سوات، پشاور، دیر وغیرہ میں کیا جاتا ہے۔ یہ بات تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ پنجاب میں پتوکی کا علاقہ نرسریوں کا گڑھ ہے۔ پتوکی والے پشاور وغیرہ سے آڑو کے پودے منگوا کر یہاں پنجاب کے کاشتکاروں کو فروخت کرتے ہیں۔ لہٰذا یا تو آپ پتوکی سے آڑو کے پودے خرید لیں یا پھر براہ راست پشاور سے پودے لے آئیں۔ آڑو کی فلوریڈ کنگ اور ارلی گرینڈ ورائٹی کا فی پودا 80 سے لے کر 100 روپے تک مل جانا چاہیے، جبکہ دوسری ورائٹیاں جو ہے ذرا مہنگی ہیں۔ جس طرح سیٹرن کا فی پودا 250 روپے سے لے کر 500 روپے تک مل رہا ہے۔ پودوں کی ڈیمانڈ کے حساب سے ریٹ اوپر نیچے بھی ہوتا رہتا ہے، لہذا بہتر یہ ہے کہ جب بھی آپ آڑو کے پودے خریدیں مارکیٹ کا اچھی طرح جائزہ لے کر خریداری کریں۔ 1 ایکڑ باغ لگانے کے لیے آڑو کے پودوں کی جو مد میں آپ کے کم و بیش 15 سے 20 ہزار روپے خرچ ہوں گے۔ آپ اگر فیس بک پر سرچ کرنے سے آپ کو کئی نرسری بانوں کے نمبرز بھی مل جائیں گے جن سے رابطہ کر کے آپ بھاؤ تاؤ کر سکتے ہیں، یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ بس گاڑی پکڑیں اور پتوکی پہنچ جائیں، آپ کو آڑو کے پودے مل جائیں گے۔ کوشش کریں کہ آڑو کا پودا جب خریدیں تو اس کی عمر 1 سال کی ہو۔ بعض کاشتکار 2 سال کا پودا خرید کر لانے کا لالچ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ پودا بڑی عمر کا ہوگا تو اسے جلدی پھل لگے گا۔ ایک بات میرے بھائی ذہن میں رہے کہ 2 سال کے پودے کے جو ہے مرنے یا سوکھنے کے امکانات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ 1 سال کا پودا چونکہ نرم ہوتا ہے اور اپنی بڑھوتری اور پورے زور پر ہوتا ہے، اس لیے 1 سال کے پودے زیادہ کامیاب ہوتے ہیں اور بہتر نشو و نما پاتے ہیں۔ اب آپ جاننا چاہیں گے کہ آڑو کے پودے کو کس طرح زمین چاہیے۔ بھائی آڑو کی جو زمین ہے وہ میرا یا ریتلی میرا زمین میں نہایت خوش رہتا ہے، لیکن اسے بھاری میرا زمین بھی لگا دیا جائے تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ ایک بات کا دھیان رہے کہ زمین کلر وغیرہ سے پاک اور پانی جلدی جذب کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو، کیونکہ اگر آڑو کے ارد گرد زیادہ دیر تک پانی کھڑا رہے تو پودا اسے بالکل برداشت نہیں کر سکتا۔ آڑو کا پودا 6 سے 8 پی ایچ کی زمینوں میں خوب پھولتا پھیلتا ہے۔ اگر پی ایچ 8 سے زیادہ ہو تو زمین کی پی ایچ کم کرنے کی آپ کوشش کریں۔ اب آپ کو بتاتا ہوں کہ آڑو کے پودے کاشت کرنے کا بہترین وقت کون سا ہے۔ آڑو کا پودا ہر سال سردیوں میں پرانے پتے جھاڑ دیتا ہے اور موسم بہار میں نئے پتے نکالتا ہے، لہٰذا اسے لگانے کا بہترین وقت جنوری فروری کا مہینہ ہے۔
تاکہ آپ اسے نئے پتے نکالنے کے لیے پہلے زمین میں لگا دیں اور زمین میں لگنے کے 10-15 دن بعد اس کے پتے نکالنے کا وقت آ جائے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رہے کہ اگر جنوری میں سخت کورا پڑ رہا ہو تو ان دنوں میں پودے لگانے سے گریز کریں، اور جب کورے کی لہر گزر جائے تو پودے لگانے کا کام مکمل کر لیں۔ اس کے بعد آتا ہے ہمارا اور سٹیپ، آڑو کے پودے کس طرح لگائے جاتے ہیں۔ عام طور پر آڑو کے پودے لگانے کے لیے قطار سے قطار اور پودے سے پودے کا فاصلہ 16 تا 20 فٹ رکھا جاتا ہے، لیکن ٹوبا ٹیک سنگھ میں ایک کاشتکار نے 12 فٹ کے فاصلے پر بھی پودے لگا رکھے ہیں جن پر پھل ابھی آنا باقی ہے۔ تو 2-3 سال تک پتہ چلے گا کہ 12 فٹ کے فاصلے پر پودے لگانا کس حد تک فائدہ مند ہے۔ ماہرین کے مطابق 16 سے کم فاصلے پر آڑو کے پودے لگانا بہتر نہیں سمجھا جاتا، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ کم فاصلے پر پودے لگانے سے باغ جنگل کا منظر پیش کرتا ہے، جس کی وجہ سے پودوں کو ہوا اور روشنی مناسب مقدار میں نہیں ملتی، اور پودوں کی پیداوار متاثر ہونے کے ساتھ ساتھ بیماریوں، کیڑے مکوڑوں کا بھی حملہ کرنے کا بہترین موقع میسر آ جاتا ہے۔ مزید یہ کہ 20 فٹ کے فاصلے پر لگے ہوئے پودوں کے درمیان آپ چھوٹے قد کی فصلیں بھی کاشت کر سکتے ہیں۔ یہ بات تو ہمارے زیادہ تر کاشتکار حضرات جانتے ہیں کہ پودا لگانے کے لیے کم از کم 2 فٹ چوڑا اور 2 فٹ گہرا گڑھا کھودنا چاہیے۔ گڑھے کو جس مٹی سے بھرنا ہے اس کا ایک حصہ گلے سڑے گوبر، ایک حصہ پھل اور ایک حصہ اس گڑھے کی مٹی پر مشتمل ہونا چاہیے۔ یاد رکھیں، زمین پودے کی گود اور اس کا معدہ ہے۔ پودے کا معدہ جتنا صحت مند ہوگا، پودا اتنی ہی بہترین نشو و نما پائے گا۔ پودا لگاتے ہوئے سب سے اہم بات جس کا خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ پودا لگاتے ہوئے اس کا پیمند کیا ہوا حصہ کم از کم 6 انچ زمین سے باہر رہنا چاہیے۔ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ کے پودے کو پانی اور مٹی کے ذریعے کئی طرح کی بیماریاں لگ سکتے ہیں۔ اب آپ کو بتاتا ہوں کہ 1 ایکڑ میں آڑو کے کتنے پودے لگیں گے۔ اگر آپ پودے سے پودے کا اور قطار سے قطار کا فاصلہ 20 فٹ رکھتے ہیں تو 1 ایکڑ میں 108 پودے لگیں گے، لیکن اگر پودے سے پودے کا اور قطار سے قطار کا فاصلہ 16 فٹ رکھا جائے تو 1 ایکڑ میں 168 پودے لگیں گے۔ اسی طرح اگر آپ پودے سے پودے کا فاصلہ اور قطار سے قطار کا فاصلہ 12 فٹ رکھیں گے تو 1 ایکڑ میں 298 پودے لگیں گے۔ البتہ اگر آپ آڑو کا باغ ہائی ڈینسٹی پر لگائیں تو پھر پودوں کی تو ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔